خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی، ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی، یہ کیوں نہیں بولا تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا، تو یہ بے ادبی، یہ گستاخی. اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے. تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں، اسلاف میں بھی ملتی ہیں. یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا، تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا. بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہے، یہ کوئی اور موسیٰ ہے. عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے، انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، جھوٹ کہا ہے. غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. قذبہ کا معنی جھوٹ، جبکہ وہ ثقہ ہے، نہ وہ اللہ کے دشمن ہے بلکہ وہ تو مسلمان ہیں، اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں. تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں. ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا، غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ، تو دشمن تو کافر ہوتا ہے. بھائی وہ ایک غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس پہ وہی فٹ کریں گے. بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے، تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے، نیک آدمی ہیں، بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا. ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے. اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم، اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اور دوسری حدیث بخاری کی، جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر، جو کسی مسلمان کو کافر کہے سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. اب یہ بال کی کیا اتارنی جا رہی ہے؟ کھال. اور یہ فتنہ حوالے ہوں گے، حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے. ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی، تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں؟ ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو میں ویسے ہی شروع میں سلاد رائتا بھی ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، رائتا پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے. بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے، تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتا وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس، ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے. آدمی کہے گا میں کوئی بکرا ہوں مجھے کیا کھلا رہے ہو؟ وہ کھاتے ہیں سیلڈ، بہت کھاتے ہیں. خیر، تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو، اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو. یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو. ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں. اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لوگ سلو کرواتے ہیں. تو آپ کا پھڈا، میاں بیوی کا پھڈا ہوا، شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے بخاری میں، مسلم میں، سارے ریفرنس بھی. پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا، پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر. بات بھی، حدیث بھی صحیح ہے، ریفرنس بھی صحیح ہے. شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو 2 لگائے، ہمیں تو 4 لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے. میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے، میں اتنا عظیم شان انسان ہوں، ٹھیک ہے نا، میری اتنی ویلیو ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے؟ مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات، تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے، ایک دم تیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں.
हकीकत बता रहा हूं। और आप बीवी को जाके भड़काया आपने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही। हदीस का तर्जमा भी आपने किया, पहले लफ्जी तर्जमा किया कि हदीस में आता है सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। अगर तुम्हारा मियाँ घर के बाहर लोगों से अच्छी तरह से बात कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, तुम्हारे साथ सलूक अच्छा नहीं है, अल्लाह की नजर में 2 टके का आदमी नहीं है ये। यही मतलब हुआ ना हदीस का सही मतलब तो यही है। और रेफरेंस से बात कर रहे हैं, रेफरेंस। फिर आप जो पे एतराज करते हैं, तुम तो लड़ा रहे हो उम्मत को, कह रहे मैं हर बात रेफरेंस से करता हूं। मैं हर बात किससे करता हूं? ये उल्लू बनाने वाली बातें हैं। कौन सा रेफरेंस किस वक्त पेश करना है, इसके लिए क्या होनी चाहिए? बसीरत। ये रेफरेंस यहां पेश करने का नहीं है। उसको आप और वर्गला रहे हैं कि ये तुमसे 2 थप्पड़ लगाए थे। नबी तो कह रहे हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो बीवी से अच्छे अखलाक से बात करे। यगलिबनल करीम, इज्जतदार आदमी पे तो बीवी हमेशा हावी होती है। इसका मतलब ये कमीना आदमी है, ये तो तुम पे रोक ढाल रहे हैं। और हदीस का हवाला आपने बल्कि किताबें भी दिखाती हुई, ये लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। तो इल्म है, खोपड़ी बोलो सही काम नहीं कर रही है, इसकी खोपड़ी सही काम नहीं कर रही है। नबी ने ये जो फरमाया ना तुम में बेहतर वो है जो घर में सबसे बेहतर, ये मर्दों को हुक्म दिया है। ये खिताब किसको है? ये बीवियों को नहीं, आपने औरतों में, खवातीन में बयान नहीं किया, ये इनको सिखाया है। और औरत को खिताब किया कि ये सजदे की इजाजत होती तो किसको हुक्म देता? तुम्हें हुक्म देता इसको सजदा करो। आप क्या कर रहे हैं? इधर वाला उधर लगा रहे हैं, उधर वाला इधर लगा, फड्डा हो रहा है। अकलमंद हो गए आप तो आप शौहर को समझाओगे भाई तू झगड़ रहा है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है। पूरा सीधा दुनिया में आजकल मर्द नहीं होता, औरतें कहां से होंगी पूरी सीधी? और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा ज़हबता तुकीमुहा, अगर तुम पसली को सीधा करने में लग जाओगे तो कस्सिरुहा, तो तोड़ दोगे, वो सीधी नहीं होगी। अला व इन कसरहा तलाकुहा, और आपने फरमाया औरत को सीधा करने का मतलब उसको तलाक देना है, नतीजा घर टूटने पर होगा। अगर आप में तमीज होगी तो ये वाली हदीस रेफरेंस के साथ ये पेश करोगे और उसको जाके आप समझाओगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत का शौहर नाराज होकर रात को सो जाए उस औरत की तहज्जुद भी अल्लाह कबूल नहीं करता। रेफरेंस, ठीक है ना? ये रेफरेंस मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब बात से बात चलने के लिए तो कुछ हदीसें इसी उसूल से हल हो जाती हैं, बहुत सी हदीसें उसी उसूल से हल हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग गुनाह करते हैं, कबीरा गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह। जब उनको अल्लाह के अजाब से डराया जाता है कि यार इस पे पकड़ है, आखिरत में अजाब है, क्या कर रहे हो? दलील देते हैं कि अल्लाह ने, एक औरत ने, एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, उस पे अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर। तो मैं भी कुछ ईदी सेंटर में 2-4 जगह देखे आप, मैं तो कुत्ते नहीं, मैं तो इंसानों को पानी पिला रहा हूँ, पानी भी नहीं खाना खिला रहा हूँ। और वो मदरसा भी मैंने खोला हुआ है और वो ट्रस्ट मैंने खोला हुआ है और मैं वो जो है मुमानी मेरी बेवा हो गई है उनको भी खर्च करता हूँ। तो मैं तो एक कुत्ते पे जब बख्शिश हो सकती है जब एक कुत्ते पे इंसान की बख्शिश हो सकती है तो मुमानी बहरहाल कुत्ते से, तो फर्ज करो मुमानी किसी की बेवा हुई हो, अल्लाह ना करे किसी की बेवा हुई हो, एक मिसाल दे रहा हूं, वो कुत्ते से तो बहरहाल बेहतर है ना। तो मेरी तो अल्लाह बख्शिश इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है करेगा, समझते हो? तो ये असल में हदीस गुनाहगार के लिए, बोलो, ये गुनाह पर जुर्रत दिलाने के लिए नहीं है कि आप गुनाह कर रहे हैं तो मजीद करते चले जाएं, 2-4 कुत्तों को आप पानी पिला दें, इसके लिए नहीं है। ये हदीस उन लोगों के लिए है जो गुनाह कर रहे हैं लेकिन अब वो दीन की तरफ आना चाहते हैं, गुनाहों में लतपत हो गए हैं, अब वो मायूस हो रहे हैं, यार हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े गुनाह, अब हमने नेकी करके कौन सा तीर मार लेंगे? हम नेकी करके हम कौन सा, बोल लो ना, तीर मार, इतने बड़े बड़े गुनाह हैं, हमने तो लोगों के मुंह से निवाले छीने, तो अब क्या कुत्ते को पानी पिला के क्या हो जाएगा? तो उसको कहा जा रहा है किसी नेकी को हकीर, बस आओ थोड़ा हिम्मत करो। बाज दफा कुत्तों को पानी पिलाने पे भी क्या हो जाती है, बाज दफा होता है, ये हमेशा नहीं होता, बाज दफा इस पे भी हो जाता है। तो हिम्मत करके कुछ तो करो, किसी नेकी को ये सोच के हल्का मत समझो कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं। तो गुनाहगार को नेकी की तरगीब दी जा रही है, गुनाहों पे थपकी नहीं दी जा रही कि तू करता रहे तो 2-4 कुत्तों को पानी पिला दिया कर बस, सही है ना, बाकी जो बदमाशियां कर रहा है करता रहे। समझ में नहीं आ रही बात? इल्म होगा तो आप
اس حدیث کو اس موقع میں بیان کرو گے. جو گناہ کر رہا ہے اس کو آپ کہو گے بھائی تو تھوڑا سا کام تو نیکی کا کر لے. وہ کہے یار میرے تو اتنے گناہ ہے. بھائی ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کر, لیکن سرے دس کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دے, شاید اللہ بخش دے, شاید. اس کے برعکس ایک دوسری حدیث ہے, اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ایک جرم پہ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے اس کی نیکیاں بولو ضائع. اس حدیث کا غلط جگہ استعمال کیا ہے. غلط استعمال یہ کہ آدمی کہے یار مجھے اب نیکی کرنے کا کیا فائدہ, میں اتنی نیکیاں کروں, ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے ساری نیکیاں ضائع. یار وہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اتنی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دی, تو ہم تو اس سے بڑے بڑے, ہم نے تو فلاں کو یتیم کا پیسہ کھایا ہوا ہے, ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں یار بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیاں کر کے اترا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اب وہ گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. بعض پرہیزگار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے نیک کام کر لیے ہیں, اب دو چار بلیاں ہم نے مار دی تو اس سے کوئی فرق بولو نہیں بنے. اتنی نیکیاں ہم کر چکے ہیں, دو چار بلے مار دی ہم نے, یا دو چار بندوں کو مار دیا, یا ادھر چند لوگوں کے پیسے کھا لیے, یا چھوٹے بھائی کی وراثت آدھی دکان کھا لی ہم نے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں پہ گھمنڈ کر کے گناہ کو ہلکا مت سمجھو. بعض دفعہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملایا ہم نے, کتے کو پانی پلانے والی اور بلی کو بھوکا مارنے والی حدیثیں. تو ان دونوں کا صحیح مطلب کیا نکلے گا؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی نیکی پر مضبوط رہے, گناہ کے قریب مت جائے, اور گناہگار آدمی مایوس نہ ہو, آج نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جائے. بہت